الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج پھر وہی حملے ہو رہے ہیں فلسطین کی زمین پر، غزہ کی گلیوں میں، شام کی وادیوں میں اور لبنان کی سرحدوں پر۔ ہر جگہ امت مسلمہ کا لہو بہہ رہا ہے، اور مسلم حکمران وہی خاموشی، وہی بے بسی، وہی غلامانہ رویے اور وہی مذمتی بیانات۔ اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر دین کے معاملے میں کوئی تم سے مدد طلب کرے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے سورہ انفال کے اندر، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مدد کرو، محض نعرے نہیں، محض دھرنے نہیں، محض جلسے یا احتجاج یا مظاہرے نہیں۔ آج جس وقت ان سب تنظیموں کو، تحریکوں کو اور بڑے بڑے مفتی اعظم اور شیخ الاسلام کو جب قوم نے ان پر تھو تھو کی، تو فی الفور ان لوگوں نے 10 اکتوبر کا اعلان کر دیا کہ ہم دھرنا دیں گے، فارمیلٹی پوری کریں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کا علمبردار کہا، اور آج یہ لوگ خاموش ہیں۔ یہ تو قوم نے زور ڈالا ہے تو فی الفور انہوں نے اعلان کیا، ورنہ کوئی ایسا کلپ ان کا نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسا بیان نہیں تھا کہ جس کے اندر فلسطین کی حمایت کا اعلان ہو۔ چلو انہوں نے فیصلہ کیا بھی، تو کیا فیصلہ کیا؟ ہم دھرنا دیں گے، یہ فیصلہ تھا۔ یہ تمہارے سالوں اور برسوں سے، یہ تمہارے برسوں سے احمقانہ فیصلے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت امت کو قیادت چاہیے تھی، لیکن انہوں نے پھر وہی تاریخ دہرائی، ہم دھرنا دیں گے، ہم جلسہ دیں گے۔ احمقوں، اس وقت عملی مدد کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور تیری دعا سے قضا تو بدل سکتی ہے، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اور یہی سچ ہے، دعا تو ہر کوئی کر رہا ہے، ہر نماز کے بعد دعائیں ہو رہی ہیں، اور ہر معاملات ہو رہے ہیں، دھرنے، احتجاج، مظاہرے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہی۔ ضرورت ہے اس وقت نبوی نظام کی، جو کہ نظام خلافت ہے، اس کی طرف کوئی آتا نہیں۔ افسوس، یہ ٹی ایل پی والے ہوں یا کوئی اور مذہبی جماعتیں، تنظیمیں ہوں، اس وقت یہ سب جمہوری دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں، اور یہی کمزور کر رہی ہے پوری امت مسلمہ کو۔ یاد رکھو، امت کا زخم گہرا ہے، تمہارے دھرنے، تمہارے احتجاج، تمہارے مظاہروں سے یہ زخم نہیں بھرے گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو وہ گلوبل سمود فلوٹیلا تنظیم کہ جو غزہ کی سرحدوں پر جا پہنچی، اور ان کا قائد اعلان کر رہا تھا میں نے تو جمعہ پڑھانا ہے وہاں جا کر۔ کون سی صدی میں جمعہ پڑھانا ہے یہ بھی بتانا تھا، کہ تم لوگ تو ان احتجاج اور مظاہروں سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ البتہ پتہ نہیں وہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم تو وہ قوم تھی کہ جب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سرحد پار ظلم ہو رہا ہے، ہم تلواریں لے کر کفار کے سینوں کو کاٹ دیتے تھے، لیکن افسوس آج ہم ان مظاہروں تک محدود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ ایک امام، ایک خلیفہ ڈھال ہے، اور اس کے پیچھے لڑا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے۔ یہی وہ حدیثیں ہیں، یہی وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھ کر خلافتی تصور اقبال نے اپنے اشعار میں بیان کیا۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور یہ کیا، یہ تو رسم یہودیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ اقبال کے شعر اپنی کانفرنسز میں پڑھ کر اپنے آپ کو مجاہد ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اقبال کو تم پڑھو، اور اگر تم اقبال کو خالص نیت کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ پڑھو گے تو ضرور تم سمجھو گے کہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ نظام نبوی، نظام خلافت ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ افراد کھڑے ہو جائیں ان کے ان دھرنوں یا ان مظاہروں کے لیے نہیں، بلکہ نظام خلافت کے نفاذ کے لیے، تو تاریخ پلٹ سکتی ہے۔ اس واسطے ہماری بات کو سمجھو، ابھی بھی 2 دن ہے، تمہارے تک کلپ پہنچتا ہے تو سمجھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے نام نہاد رضویو، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔